الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے اضرب زیدن، زید کو مار۔ بحث ہماری اس میں تھی کہ ہم نے پہلے لفظ کو تقسیم کیا، لفظ کی اقسام بیان کی، کرتے کرتے ہم نے پھر کیا کیا تھا بھلا، آخر میں چلا جاؤں، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں۔ مرکب مفید، مرکب کی تعریف کی تھی، دو قسموں میں کیا تھا، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کا دوسرا نام عرض کیا تھا جملہ ہے یا کلام ہے، تو اس کو ہم نے تقسیم کیا تھا مرکب مفید کو یا جملے کو دو حصوں میں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ابھی جو پہلی بحث میں آ گیا تھا وہ جملہ جو تھا خبریہ، جملہ خبریہ، اس کی پھر آگے دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ بیان کر دیا۔ دوبارہ عرض کروں، مرکب مفید یہ جملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کر دیں۔ ابھی اس کی جو دوسری جز تھی، مرکب مفید کی دوسری جز یا جملے کی جو دوسری جز ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، وہ دوسری جز ہے جملہ انشائیہ، جس کو آغاز ابھی ہم کر رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں جی؟ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جیسے مثلا کہیں کہ اضرب زیدن، زید کو مار، کوئی کلام کو ایجاد کرے، کہنے والے نے کہا اضرب زیدن، تو زید کو مار، تو اس کو ہم کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا صاحب کلام کا میں آغاز یہ بھی کر رہا ہوں، اضرب زیدن، تو زید کو مار، کس بات کا جھوٹ، کس بات کا؟ میں ابھی بول رہا ہے، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جملہ جو انشائی ہوتا ہے، انشاء ایجاد کو کہتے ہیں، اسی وقت وہ ایجاد کر رہا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا ہے، سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جملہ انشائیہ جو مطلب ہے، جو خبر دینے والا ہے، جو کہنے والا ہے، اس کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جملہ انشائیہ کے بعد جملہ انشائیہ کی اقسام جو بیان کی گئی ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ آمر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی آگے کتنی قسمیں بن گئیں؟ 10۔ یہ جو 10 قسمیں ہیں، آمر کسے کہتے ہیں؟ 10 جو بیان کی ہیں۔ آمر حکم کرنا، کسی کام کا حکم دینا، حکم کرنا۔ نہیں، کسی کام سے روکنا ہوتا ہے۔ استفہام جی، سوال کرنا۔ تمنی، آرزو کرنا۔ ترجی، امید کرنا۔ عقود، معاملات کرنا۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا کسی کو پکارنا، کسی کو پکارنا۔ عرض جو ہے درخواست کرنا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سکولوں میں درخواست لکھتے تھے پرنسپل صاحب کو، تو کہتے تھے کہ عرض خدمت یہ ہے کہ مجھے گھر میں ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ درخواست ہے آپ کی خدمت میں کہ مثلا مرخصی عنایت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ عرض، درخواست کرنا، جانتے ہیں آپ لوگ سارے۔ قسم جو ہے کیا ہے؟ خبر کو پختہ کرنا، خبر کو پختہ کرنا۔ تعجب جو ہے حیرانی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تعجب ہوتا ہے، البتہ تعجب وہاں ہوتا ہے جہاں ایک بندے کے لیے کوئی چیز ہو مخفی، اصل تعریف یہ ہے، مخفی چیز جو بندے کے لیے ظاہر نہ اور اچانک وہ ظاہر ہو جائے تو تعجب ہو جاتا ہے۔ یعنی مخفی چیز کا ظاہر ہونا، جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر تعجب کا ہو جاتا ہے اور حیرانی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس
جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ میں عبارت سے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ان کی مثالیں ہر ایک کی نا دوں گا۔ کیا کر دیا ہم نے؟ جملہ انشائیہ کی تعریف کی ہے، جملہ انشائیہ کی 10 اقسام بیان کی ہیں، ان کے مختصر معنی بیان کیے ہیں جو کہ تفصیل انشاءاللہ ہم نے لینی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں مرکب غیر مفید کو، یہ کہاں سے اس کا ربط ہے؟ ربط بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دوبارہ اپنے عزیزوں کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ ذرا دھیان دیں کس بات پہ کہ مرکب کو ہم نے تقسیم کیا تھا 2 قسموں میں، مرکب کو تقسیم کیا تھا، ٹھیک ہے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ وہ جو اصل مرکب کو تقسیم کیا تھا، مرکب مفید کی جو ہے نا پھر 2 قسمیں بنائی تھیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ جو ہے اس کی ابھی تعریف کر دی ہے، اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب اس مرکب کی دوسری جز، مرکب 2 اس میں تھا نا، مفید غیر مفید، مرکب کی دوسری جز جو ہے مرکب غیر مفید، اس کو ہم نا شروع کرنے لگے ہیں۔ رابط پہ انشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں تھیں نا، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو مفید کی تھی جو قسم جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی اقسام کے ساتھ تمام جی۔ مرکب غیر مفید جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ہے جس میں کہنے والا کہہ کر چپ ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے مثال دی تھی غلام و زیدن، زید کا غلام، قلم و عامر، عامر کا قلم، یعنی جس میں وہ سننے والا جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہاں اب اس کی بھی قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں بن گئیں جی؟ 3، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اضافت نا نسبت کو کہتے ہیں، اضافت نسبت کو کہتے ہیں۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک جز کی دوسرے جز کی طرف نا نسبت کی جائے، نسبت دی جائے۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ جس میں ایک جز کی دوسرے جز کی طرف نسبت دی جائے۔ اچھا، جس کی نسبت دی جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے غلام و زیدن، بھلا اس میں ہم نے کس کی نسبت دی ہے؟ غلام کی، تو غلام کیا ہو جائے گا؟ مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی ہے وہ ہے مضاف الیہ۔ زید کیا بن جائے گا؟ کیونکہ غلام کی نسبت دی زید کی طرف، زید کا غلام، تو زید کیا ہے؟ زید جو ہے مضاف الیہ ہے۔ مضاف پہلے ہوتا ہے اور جو مضاف الیہ ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے کسر آتا ہے، یعنی زیر آتی ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ قائم مقام تنوین کہتے ہیں، تثنیہ جمع کی جو نون ہیں وہ بھی نہیں آتی ہیں، الف لام بھی مضاف کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے، غالباً اکثر و بیشتر اس پہ داخل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کی تعریف کی ایک مرتبہ پھر اپنے تسلی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ اضافت نسبت کو کہتے ہیں جس میں ایک جز کی دوسرے جز کی طرف نسبت دی جائے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف دی جائے، جس جز کی نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن عرض کیا ہے، غلام مضاف ہے کیونکہ اس کی نسبت دے رہے ہیں، جس کی طرف دے رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسر آتا ہے، زیر آتی ہے، اور جو مضاف ہے اس کے اوپر جب آپ مضاف کریں گے تو اس کے اوپر پھر تنوین نہیں آتی،
قائم مقام تنوین یعنی تثنیہ جمع کی نونیں بھی نہیں آتی، تثنیہ کو مضاف کریں تو نون گر جائے گی، جمع کو کریں تو نون گر جائے گی، الف لام بھی اس کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے جی مرکب اضافی۔ مرکب بنائی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی، مرکب اضافی، مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ مرکب بنائی جو ہے ایسا مرکب ہے جس میں ہم پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والی واو کو حذف کر دیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مرکب بنائی میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ رابط دینے کے لیے جو درمیان میں ہوتی ہے نا واو، اس کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی، جس میں پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے رابطے والی واو کو حذف کر دیا گیا ہو۔ جیسے مثلا نا آدھا عشرہ سے لے کر 9 عشرہ تک، ٹھیک ہے، درمیان میں واو تھی وہ گر گئی ہے۔ آدھا عشرہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ 11 کو کہتے ہیں۔ آدھا عشرہ اصل میں کیا تھا؟ آہدن و عشرہ، یعنی 1 اور 10 ملے تو 11 بنا نا۔ پہاڑی بھی ہم لوگ یاد کرتے 10 سے 11، 10 2 12، 10 3 13، وہاں بھی ملاتے ہیں۔ عربی میں کیا ہے؟ 11 یعنی کیا؟ 11 یعنی 10 اور 1 11 نا، تو یہ ایک آہدن و عشرہ، ٹھیک ہے، یہ واو ہے درمیان میں، اس کو گرا دیا گیا ہے، آہد کو اور عشر کو ملا دیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ جس میں پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے اور وہ رابطے والی جو واو ہے اس کو حذف کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی جو دونوں جزء ہیں نا، ظاہر ہے کہ دونوں کو ملایا ہے پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ، اس کی دونوں جزء نا مبنی بر فتح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جزء اس کی مبنی بر فتح ہوتی ہیں، سوائے 12 کے 12 کے نا وہ معرب ہے، ٹھیک ہے، وہ نا مطلب کچھ تبدیل ہوتا ہے، لیکن باقی جو ہیں، ٹھیک ہے، آدھا عشرہ سے لے کر 9 عشرہ تک، آدھا 12 کو چھوڑ دیں، دونوں جزء مبنی بر آدھا عشرہ، ٹھیک ہے، 12 اس کی نون گرتی ہے لہذا وہ محرب ہے۔ آگے پھر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 13 عشرہ، 14 عشرہ، یعنی دونوں جزء مبنی بر فتح چلتی ہیں 11 سے لے کر 19 تک۔ جی اس کے بعد جی تیسری قسم ہماری کیا ہے؟ مرکب معنی صرف۔ مرکب معنی صرف کا ایسا مرکب ہے جس میں 2 اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو۔ یہاں بھی 2 اسموں کو ایک ہے، لیکن درمیان میں جو ہے نا رابطے والا کوئی حرف واو نہیں ہے۔ وہاں بھی 2 اسموں کو ایک کیا گیا تھا، لیکن درمیان میں حرف رابط واو کو حذف کر دیا گیا تھا۔ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں 2 اسموں کو ایک کیا ہے ہم نے، 2 اسموں کو، لیکن درمیان میں جو حرف رابط ہے وہ ہے ہی نہیں، صرف 2 اسموں کو ملایا گیا ہے، درمیان میں کوئی حرف رابط نہیں ہے کہ جس کو ہم نے گرایا ہو۔ مثال عرض کر دوں، مثال یہ بالا بکا لے لیں، بالا بکا، اچھا بال ایک بت کا نام ہے، بال ایک بت کا نام ہے اور بک ایک آدمی کا نام تھا، تو انہوں نے کوئی ان میں ہے الگ الگ چیزیں ہیں، بال بت ہے، بک ایک آدمی کا نام ہے، بال اور بک دونوں کو ملا کر شام کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بالا بکا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں کوئی رابطے والی چیز تو نہیں ہے، 2 الگ الگ چیزیں تھیں، بال تھا بک تھا، دونوں کو ملا کر ایک شام کے شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب معنی صرف۔ یہ جو مرکب معنی صرف ہے، اس کی جو پہلی جز ہے نا، پہلی جز وہ مبنی بر فتح ہوتی ہے اور جو دوسری جز ہے وہ معرب ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے بالا جو ہے نا وہ مبنی بر فتح رہے گا اور جو دوسری جز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معرب ہوتی ہے، عامل کے آنے سے نا، یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بدل سکتی ہے۔ مثلا عامل رفیع آ جاتا ہے، جا آ بالو بکو، بکو پڑھا یہاں، بالو بالا بکو، ٹھیک ہے، رہے تو عامل نسبی آئے تو کیا کہیں گے؟ رہے تو بالا بکا، ٹھیک ہے، مرار تو بے بالا بکا۔ تو خلاصہ پہلی جز رہتی ہے اور آخری جز جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ معرب ہوتی ہے۔ اور آخری نقطہ جی وہ یہ ہے کہ جو مطلب ہے ہم نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے،
مرکب اضافی کی ہے یا مرکب بنائی ہے یا مرکب معنی صرف ہے، جو مرکب غیر مفید کی آگے قسم ہے وہ جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری مرکب اضافی ہیں یا مرکب بنائی ہے یا مرکب معنی صرف ہے، یہ ایک جملے کا جز ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تین انہوں نے بیان کیے ہیں، تین مرکب کی جو مطلب ہے غیر مفید کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک دو آپ اگر اضافی ایک دو اور بھی مطلب ساتھ رکھ لیں تو امیدوار ہوں کہ وہ بھی نا کام آنے والی چیز ہے۔ مثلا مرکب توصیفی ایک ہوتا ہے، مرکب توصیفی ہوتا ہے، جیسے کہیں مثلا رجل کریم، مرکب توصیفی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے مرکب صوتی، مرکب صوتی جیسے سیب وے باب وے، اس کو نام دیا گیا مرکب صوتی کا، اور وہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں انشاءاللہ عبارت کی طرف آ رہا ہوں، فقط یہ کرنا ہے ہم نے کہ جو مرکب کہیں مخلوط نہ ہو جائے، بات بتا تو رہا ہوں، مرکب بنائی کا دوسرا نام مرکب تضمینی ہے، اس کو مرکب تضمینی بھی کہتے ہیں۔ مرکب معنی صرف جو ہے اس کو ترکیب مزجی بھی کہتے ہیں، دوسرا نام بھی انشاءاللہ رکھ لیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اب بھلا کیا کیا ہے آج کے درس کی بحث کا خلاصہ کیا ہے جی؟ جملہ انشائیہ کی تعریف کی ہے، جملہ انشائیہ کی تعریف کے بعد جملہ انشائیہ کی 10 قسموں کو ہم نے بیان کیا ہے جو کہ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مرکب غیر مفید کی تعریف کی ہے، مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہیں 3، مرکب بنائی، مرکب اضافی، مرکب معنی صرف، ان کی نا مطلب ہے ہم نے تعریفیں کی ہیں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے اضرب زیدان، زید کو مار۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ امر ایک ایک کی نا آگے مطلب ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ مثلا کسے کہتے ہیں۔ امر کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام کا حکم کرنا، جیسے اضرب تو مار۔ نہی کسی کام سے روکنا، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ استفہام سوال کرنا، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے، سوال ہے۔ تمنی آرزو کرنا، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ ترجی امید کرنا، جیسے لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ ترجی۔ عقود معاملات کرنا، معاملات کرنا۔ عقد، عقد کسے کہتے ہیں؟ گرے لگانے کو کہتے ہیں، عقد کی جمع عقود ہے۔ تو ہم جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں معاملہ کرتے ہوئے؟ گویا کہ ہم ایک قسم کی گرے لگا دیتے ہیں نا، بے تو اور اشترے تو، بے تو اور اشترے تو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ہم تو دکانوں پہ جا کے کوئی بے تو اشترے تو نہیں کہتے، یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کہ معاملہ کرتے ہوئے بے تو اشترے تو جا کے کہتے ہیں؟ نہیں، بے تو اشترے تو جو ہے یہ معاملہ لفظی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو وہاں جا کر دکانوں پہ کرتے ہیں وہ معاملہ مواطاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی طور پہ بے ہوتی ہے، ہم لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، یہ جو معاملہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بے ہے، بے مواطاتی سے کہتے ہیں، وہ الگ ہے، ایک فقہ کا موضوع ہے۔ فی الحال ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بالآخر معاملہ ہوا ہے، بے تو اشترے تو، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بھی ٹھیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ بے مواطاتی ہے، پریکٹیکلی عملی طور پہ ہے وہ۔ ندا کسی کو پکارنا، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ عرض درخواست کرنا، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے جس سے آپ کو کچھ بھلائی حاصل ہو۔ عرض ہے، درخواست ہے۔ قسم خبر کو
پختہ کرنا، جیسے واللہ لأضربن زیدن، خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو مارنا اس کو پختہ کر دیا نا، قسم کیوں کھائی، خبر کو پختہ کرنے کے لیے۔ تعجب، حیرانی کا اظہار کرنا، جیسے ما احسنہ و احسن بہ، وہ کس قدر حسین ہے، ٹھیک ہے، تعجب حیرانی کا اظہار ہے۔ فصلون، ایک بات میرے خیال میں بتا دوں، یہ بار بار آ رہا ہے فصلون، ٹھیک ہے، پیچھے بھی آیا ہے فصلون، پھر ابھی آ گیا فصلون، پھر بعد میں فاصل کس کو کہتے ہیں؟ فاصل لغت میں پردے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پردہ۔ تو کیونکہ ایک مطلب ختم ہو جاتا ہے دوسرا مطلب آگے شروع ہو رہا ہے، تو گویا کہ ایک پردہ ہے، مطلب ہے لغوی طور پر فاصل پردہ، فاصلہ، ایک کے بعد دوسرا مطلب آ رہا ہے، یعنی فصل مرکب غیر مفید، کیا ہے جی، انشاءاللہ رب تو ہے نا، مرکب کی دو قسمیں، مفید غیر مفید، غیر مفید کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی سننے والا پوری طرح مطمئن نہ ہو، جیسے کتاب و زیدن، زید کی کتاب، اب کیا زید کی کتاب کو کیا ہے، کتاب و زیدن مضاف مضاف الیہ مل کر ایک چیز بنتی، دوسری جز کہاں گئی، جملے کی دو جزیں ہوتی ہیں۔ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف۔ مرکب اضافی، اضافت نسبت کو کہتے ہیں۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے، جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدین، زید کا غلام، یہاں کیا ہے بھلا، اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، لہذا غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی، یہاں سے نا دوسرا نام میں بتا رہا تھا خلاصے میں، اب یہاں سے اس کو رکھ لیں اپنے مد نظر۔ مرکب بنائی کا ہی دوسرا نام ہے ترکیب تضمینی، مرکب تضمینی۔ تضمینی کیوں کہا بھلا؟ کیونکہ ضمن میں واو ہے نا، دو اسموں کے ضمن میں واو ہے جس کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو مرکب تضمینی کہا ہے۔ مرکب بنائی ایسا مرکب ہے جس میں پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والے حرف یعنی واو کو حذف کر کے دو اسموں کو ایک کر لیا جائے، جیسے احد عشرہ 11 سے لے کر 19 تک، اصل میں احدن و عشرون تھا، احدن و عشرون، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا۔ اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ زبر رہتی ہے، مگر اثنا عشرہ جو 12 ہیں اس کا پہلا جز مورب ہوتا ہے، یعنی یہ بدلتا رہتا ہے۔ تیسری قسم جی، مرکب معنی صرف، ایسا مرکب ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں کے درمیان رابط دینے والا حرف یعنی واو نہ ہو، جیسے بالا بکا، ٹھیک ہے، اور ایک کلمہ ہے حضرہ موت۔ بال ایک بت کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، بال بت کا نام ہے، قوم الیاس کا ایک بت تھا، قرآن کریم میں بھی ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، یہ قوم یونس کا ایک بت تھا، اور باق ایک بندے کا نام تھا جو پہلے بتا چکا ہوں۔ باق بانی شہر بادشاہ کا نام، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا تو بالا بکا ہو گیا۔ حضرہ موت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ مرکب معنی صرف کا پہلا جز اکثر علماء کے نزدیک مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے، اور دوسرا جز مورب ہوتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے۔ اس کو بنا لیں ایسے، جا بالا بکو رے تو بالا بکا مررتو بے بالا بکا۔ آخری نقطہ جی، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جیسے غلام و زیدن قیمن، غلام و زیدن مرکب اضافی ہے، جز ہے نا جملے کا، قیمن آیا ہے تو پورا جملہ بنا نا، ٹھیک ہے۔ زید کا غلام کھڑا ہے، اندی 11 درہمن،
اب آپ احد عشرہ کو دیکھیں، درہمن تمیز ہے، ٹھیک ہے، تو اندی ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا نا مرکب بنائی احد عشرہ ہی تھا نا، تو یہ جز ہے جملے کا، میرے پاس 11 روپے ہیں۔ جا بالبک کو جا فعل ہے، بالبک کو جو ہے مطلب ہے فاعل ہے، لیکن جملے کا جز ہے، بالآخر جز ہے، فاعل جز ہوتا ہے، تو یہ بھی جز ہے۔ بالبک کا جا بالبک کو، بالبک کا شعر آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔